پاکستان ایک واحد کنٹری ہے مسلمانوں کی جو کہ اسٹرانگ ہے، جس کی آرمی اسٹرانگ ہے۔ 27 سے زیادہ ڈرونز تھے جو کہ مار گرائے ہیں۔ ہمارے جوان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنگ چھڑ جائے، ہم خود جائیں گے، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان یا پاکستان کی فوج کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا۔ فوج اور ملک صرف پاکستان ہے جو کہ شہادت کے نام پہ اور اپنے ملک کے نام پہ خود کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنے فیملی کو بھی قربان کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی ڈرون پاکستان بھیجے جس کا پاکستان نے بہت اچھے سے خیال رکھا اور اسے آرام سے اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ ان کے اپنے ایکشنز ان کے اپنے باتوں سے نہیں ملتی ہے۔ یہ لوگ بہت منافق لوگ ہیں۔ اگر کوئی بارڈر پہ سفید جھنڈا دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ دوسری طرف جو ہے نا وہ لوگ ڈرونز بھیج رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمن خان اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ انڈین نے ایک اور اونچا ہٹ کنڈا اپنایا اور وہ یہ دورشہوار کہ انہوں نے اسرائیلی ڈرون پاکستان بھیجے جس کا پاکستان نے بہت اچھے سے خیال رکھا اور اسے آرام سے اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ اسرائیل پوری طریقے سے انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے، انہیں اپنے ڈرونز بھی دے رہے ہیں، انہیں ویپنز بھی دے رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اگر ہم بولیں تو یہ پیسوں کا بھی معاملہ ہے۔ بالکل ایمن، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ ایمن، آپ نے بات کی ڈرونز کی، تو یہ 27 سے زیادہ ڈرونز تھے جو کہ مار گرائے ہیں۔ اور اس سے ایک اور بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اسرائیل کو اگر کسی مسلم ملک سے مسئلہ ہے تو وہ پاکستان ہے، اگر ان کو ڈر ہے تو صرف اور صرف پاکستان کا ہے۔ تو اس ٹائم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ یہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکے۔ یہ لوگ انڈیا کی دشمنی سے جو ہے نا اپنی دشمنی بھی نکال رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکے کہ ان کا خطرہ کم ہو سکے۔ بالکل دورشہوار، اور ڈرونز کے بعد یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ اسرائیل کتنا بڑا دشمن ہے پاکستان کا، یا پھر ہم یہ کہیں کہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اور انڈیا کو سپورٹ کرنا بھی صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ پاکستان ایک واحد کنٹری ہے مسلمانوں کی جو کہ اسٹرانگ ہے، جس کی آرمی اسٹرانگ ہے، اور ایک بہت بڑا خطرہ ہے اسرائیل کے لیے۔ تو اسرائیل کا اس طریقے سے انڈیا کو سپورٹ کرنا اور پاکستان کے خلاف انہیں ہر قسم کا مواد پرووائڈ کرنا، انہیں ڈرونز دینا، اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان اسٹرانگ رہے اور اسے ختم کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حقیقت میں ہندو اور یہودی لابی کا کام ہے، کیونکہ جو نفرت اسرائیل کو مسلمانوں سے ہے، مجھے لگتا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ وہ لوگ کر چکے ہیں، اب وہ لوگ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اسٹرانگ رہے، کیونکہ اگر پاکستان اسٹرانگ رہے گا تو وہ ہر اس مسلم کنٹری کی مدد کرے گا جس کو وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایمن، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ اور رہی بات اسرائیل کی، تو ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان یا پاکستان کی فوج کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ پاکستانیوں کا یا ہماری جو فوج کا جذبہ ہے وہ ان میچبل ہے۔ یہ لوگ کیا پوری دنیا جو ہے نا پاکستان کی فوج سے ڈرتے ہیں، سب سے زیادہ مشہور پاکستان کی فوج اسی چیز پہ ہے۔ بالکل، تو کوئی بھی جو ہے نا ملک اس کے جذبے کو نہیں گرا سکتا۔ اور ہماری فوج انڈیا کی فوج کی طرح بالکل بھی نہیں ہے کہ 2 گولی چلنے پر انہوں نے سفید جھنڈا دکھا دیا کہ اب بس ہمیں اور نہیں مارو، یہاں پہ ختم کر دو۔ ان کے اپنے ایکشنز ان کے اپنے باتوں سے نہیں ملتی ہے۔ یہ لوگ بہت منافق لوگ ہیں۔ اگر کوئی بارڈر پہ سفید جھنڈا دکھا رہے ہیں تو وہاں پہ دوسری طرف جو ہے نا وہ لوگ ڈرونز بھیج رہے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اجیت ڈووال نام کا ایک بندہ ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کا، انہوں نے ڈیفرنٹ کنٹریز میں کال کر کے یہ بولا گیا ہے کہ ہماری طرف سے جنگ ختم ہے، ہم کوئی اٹیک نہیں کرنے والے، پاکستانیوں کو بولو کہ اس جنگ کو ختم کرے، ہم پہ کوئی اٹیک نہ کرے یا کچھ بھی نہیں کرے۔ ایک طرف آپ دنیا بھر کو یہ ساری چیزیں بول رہے ہو اور اس کی دوسری طرف آپ جو ہے نا اسرائیلی ڈرونز ہماری طرف بھیج رہے ہو، اور وہ ڈرونز بھی کس لیے؟ صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے۔ بالکل دورشہوار، اور یہی منافقت کی حد ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ لوگ پیر پکڑ کے معافی مانگتے ہیں، سفید جھنڈے لہراتے ہیں کہ ہم پہ حملہ نہ کرو، اور دوسری ہی جانب وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ڈرونز بھیج رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہوئی کہ دنیا کے سامنے دنیا کو فون کر کے یہ لوگ یہ بات بتا رہے ہیں کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے، جبکہ خود یہ لوگ پچھلی دروازے سے بزدلوں کی طرح حملہ بھی کرتے ہیں، اسرائیل کی ہیلپ بھی لے رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے خود کو معصوم بھی بنا رہے ہیں۔ ایمن، یہ منافق ہونے کے ساتھ ساتھ بزدل بھی ہے، کیونکہ ان کو پچھلا اپنا یاد تھا، اسی لیے انہوں نے اس بار جو ہے نا پاکستان کی حدود میں کسی بھی پائلٹ کو اپنا نہیں بھیجا،
اور اگر بزدلی کا میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں کہ یہ لوگ جو یہ ڈرونز بھیج رہے ہیں یہ صرف اور صرف خوف و ہراس پھیلانے کے لیے جو ہے نا عوام کے اندر بھیجا جا رہا ہے، جبکہ ان ڈرونز کا اتنا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے پاکستانی فوج نے ان کو بہت ایزیلی مار گرایا ہے، ان کو ہائی جیک کیا یا جس طرح بھی کیا بہت ایزیلی انہوں نے کیا ہے. لیکن کیونکہ یہ کیا کر رہے تھے کہ پاکستان کے عوام میں جو ہے نا ایک خوف پھیل جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک عام عوام کو ان چیزوں کی عادت نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا ہے نا کہ وہ آواز آ جائے دھماکے کی یا کسی فائرنگ کی آواز آ جائے، صرف اسی چیز کے لیے انہوں نے اپنے ڈرونز بھیجے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے جذبے کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ لوگ لڑ پا رہے تھے. تو انہوں نے ایک بہت ہی چیپ وے اپنا یوز کر دیا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، لوگوں میں ہم ڈر پیدا کر لیں. لیکن در شہوار انڈیا نے اپنے پیر پہ بہت بڑی کلاڑی مار دی، کیونکہ جو صورتحال یہ لوگ بنا چکے ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگ پاکستانیوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں نے نوٹ کیا کہ پاکستانیوں کے اندر وہ جو جذبہ ہے ملک کے لیے وہ جس طریقے سے باہر آیا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اپنی ہی نارمل زندگیوں میں اتنے مصروف تھے یا جو کنسیڈر نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اب اٹھ کے یا سوشل میڈیا پہ یا جس طریقے سے اپنی فوج کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ جذبہ جو دوبارہ سے سامنے آ گیا ہے، یہ چیز دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ کل کو خدا نخواستہ واقعی میں ایسی جنگ ہو گئی جہاں پہ سویلینز کو بھی فوج کا ساتھ دینا پڑا تو وہ ساتھ دیں گے، اور نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف. اور اب تو ہمارے جوان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جنگ چھڑ جائے ہم خود جائیں گے، اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. تو یہ جو بھی صورتحال ہے، ایک طرف میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے، کیونکہ ہمارے اندر کے جو جذبات تھے جو ہمیں خود بھی نہیں تھا پتہ ملک کے لیے، وہ اس خوبصورتی سے سامنے آیا ہے. اور انشاءاللہ اس دفعہ 14 اگست جو منائی جائے گی پاکستان میں، جس طریقے سے ہم سیلیبریٹ کریں گے، انڈینز خود ہی دیکھ لے کہ ہم اپنے ملک سے اور اپنی فوج سے کس قدر محبت کرتے ہیں. ایمن، آپ نے بات کی کہ انہوں نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کلہاڑی پہ پیر مارا ہے. اب اگر میں آپ کو یاد دلاؤں وہ کلپ جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تھا، جی، تب مودی نے ایک جلسہ کروایا تھا اور انہوں نے بولا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو شاید ایسا نہ ہوتا. بالکل. تو اب کوئی پوچھے کہ رافیل بھی آ گیا، پھر بھی ان سے کچھ نہیں ہوا، الٹا جنہوں نے ان کو دیا تھا اس کمپنی کا نام ڈبو دیا ہے. تو میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جنگیں جو ہے نا جذبوں سے جیتی جاتی ہے، ہتھیاروں سے نہیں. بالکل در شہوار، اور پوری دنیا جاتی ہے کہ جہاں جذبے کی بات آتی ہے تو فوج اور ملک، صرف پاکستان ہے جو کہ شہادت کے نام پہ اور اپنے ملک کے نام پہ خود کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنے فیملی کو بھی قربان کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی قربان کر سکتے ہیں. کیونکہ وطن سے جو محبت ہے، میرے خیال سے پاکستان سے زیادہ محبت کوئی اپنی وطن سے نہیں کرتا. کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ پاکستان جس جد و جہد کے بعد اور کتنے خون ریزی کے بعد ملا ہے پاکستانیوں کو، اور کس قدر اپنے پیاروں سے دور ہو کے انہیں خود اپنے ہاتھوں سے دفنا کے اس ملک میں آئے، تو وہ سب کچھ بے شک اس جنریشن کو اس وقت کا نہ پتہ ہو، لیکن وہ جذبہ ہمارے رگ رگ میں ہے. اور پاکستان سے محبت تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں گٹی میں ہی ملا کے دیا جاتا ہے. یہ محبت اور یہ جذبہ انڈین بڑھا تو رہی ہے لیکن کم کبھی نہیں ہو سکتی. ایمن، آپ نے بات کی جذبے کی، تو جذبے سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ پی ایس ایل کے میچز چل رہے تھے اور ہمارے جتنے بھی فورن پلیئرز تھے وہ لوگ آئے اور اپنا میچ کمپلیٹ کر کے گئے ہیں. اور ایک فورن پلیئر ہے رائلی رسو، جنہوں نے جو ہے نا آ کے اپنا میچ بھی کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسری جانب اگر ہم دیکھیں در شہوار، تو آئی پی ایل کینسل ہو گیا. وہاں کے جتنے بھی فورن پلیئرز تھے انڈیا میں، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ نہ ہمیں انڈین فوج پہ بھروسہ ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ پہ بھروسہ ہے. اور جو ان کے چیئر لیڈرز تھے وہ تو رو رہے تھے باقاعدہ کہ ہمیں اپنے ملک بھجواؤ. تو وہاں کے یہ حالات ہے، آئی پی ایل بھی کینسل ہو گیا، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ باہر کے لوگوں کو انڈیا پہ بھروسہ نہیں ہے. در شہوار، اسے کہتے ہیں پلاننگ، اسے کہتے ہیں مائنڈ سیٹ.
کہ جب باہر سے مہمان آتے ہیں آپ اسے کس طریقے سے سیکیور فیل کراتے ہو, آپ کس طریقے سے ان کا خیال رکھتے ہو. اور اسی کو تہذیب کہتے ہیں جو کہ ہماری مٹی نے ہمیں دی ہے, اور اسی تہذیب کی کمی ہے ان لوگوں میں جن کی وجہ سے یہ سارا سچویشن کھڑا ہو گیا ہے, جن کی وجہ سے فارنرز بھی ڈر رہے ہیں کہ اب ہم لوگ جلدی سے گھر جائے, ہم کہیں پھنس نہ جائے. تو یہی فرق ہے پھر میں کہوں گی ایک باشعور قوم میں اور ایک جاہل قوم میں. ایمن, آپ نے بات کی سمجھدار اور جاہل کی, تو میں آخری بات کر کے اسی پہ جو ہے نا پروگرام ہم ختم کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے جاہل قوم, اور ایک پھر وہ جاہل قوم ہے جو کہ اندھی اور بہری ہوتی ہے, جن کو آپ نہ کچھ سمجھا سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں. تو انڈیا جو ہے نا اس ٹائم وہی جاہل قوم ہے. بالکل درود شہوار. اور پروگرام اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا میسیج دینا چاہوں گی پاکستانیوں کو کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بہت ہی صبر سے اور بہت ہی بہادروں کی طرح یہ ساری سچویشن فیس کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس مومنٹ میں ہم جس طریقے سے اپنے سوشل میڈیا کا یوز کریں گے وہ ہی ہمیں باشعور اور تعلیم یافتہ قوموں میں شامل کرے گی. تو اس کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.